الرحمن ایک مجتہد اور فقیہ کو آیت اللہ العظمیٰ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ روایات میں ائمہ معصومین علیہم السلام پہ بولا گیا ہے؟ تو یہ اعتراض اور سوال تقلید سے دور بھاگنے والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور لوگوں کے اذہان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جملہ آیت اللہ العظمیٰ ائمہ معصومین پہ بولا جاتا ہے، جیسا کہ ایک زیارت میں یہ جملہ امام علی علیہ السلام کے متعلق ہے، السلام علیک یا آیت اللہ العظمیٰ۔ اسی طرح مثلا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس میں فرماتے ہیں الامام کلمۃ اللہ و حجت اللہ و آیت اللہ، کہ امام اللہ کی نشانی اور آیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثلا روایت میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فہم ائمۃ الہدی و کلمۃ اللہ العلیٰ و حجت اللہ العظمیٰ۔ تو یہ لفظ بولے گئے ائمہ معصومین پر، تو مجتہد پر کیوں بولے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرض کریں اگر یہ آیت اللہ العظمیٰ وغیرہ نہیں بھی بولنا چاہیے تو پھر بھی یہ تقلید کے انکار کا موجب اور سبب نہیں بن سکتا۔ انسان کہے کہ مثلا میں ان کو آیت اللہ العظمیٰ نہیں بولوں گا، لیکن یہ اس کا کیا ربط ہے اس سے کہ میں تقلید نہیں کروں گا؟ تقلید ایک علیحدہ واجب اور ضروری چیز ہے اس بندے کے لیے کہ جو مجتہد نہیں ہے اور احتیاط پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ ایک فقیہ کا مسئلہ لے کر اس پہ عمل کریں تو آپ اس کو نہ کہیں آیت اللہ العظمیٰ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فقہی حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے آیت اللہ العظمیٰ کہنے کی حرمت پر۔ یعنی مشکل یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ مجتہد نہیں ہے، فقاہت نہیں ہے، اور وہ فقہی مسائل اپنے ہاتھ میں لینا چاہے تو یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس پر کیا دلیل ہے شرعاً کہ ایک مجتہد کو آیت اللہ العظمیٰ کہنا جائز نہیں ہے؟ آیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کی نشانی، ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ سورہ فصلت آیت 53 میں فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، آفاق میں، عالم میں کہ جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور انفسہم یعنی انسان خود ایک اپنے اندر ایک اللہ کی نشانی ہے۔ تو ہر انسان قرآنی اطلاق کے مطابق آیت اللہ ہے، یعنی ائمہ معصومین کو آیت اللہ کہنا، اللہ کی نشانی کہنا، آیت اللہ العظمیٰ اللہ کی بڑی نشانی کہنا، یہ منع نہیں کرتا کہ اور چیزیں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جب حوزات علمیہ میں جب ایک بندہ مجتہد بن جاتا تھا تو اس کو دوسروں سے تمیز دینے کے لیے، امتیازی حیثیت دینے کے لیے کہ یہ بندہ مجتہد ہے اور آیت اللہ کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کی نشانی۔ اس میں کیا حرج ہے؟ جب قرآن نے ہر چیز کو نشانی کہا ہے تو یہ مجتہد بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر ان مجتہدوں میں سے وہ جو سب سے سینئر ہوتا تھا، جو مرجع ہوتا تھا، اختلاف کی صورت میں جس کی طرف رجوع کرنا معین ہو جاتا تھا، اس کو عظمیٰ یعنی آیت اللہ العظمیٰ کا لقب دیا جاتا تھا کہ تمام مجتہد آیت اللہ ہیں، لیکن یہ ان میں سب سے بڑا ہے اور سینئر ہے۔ اب ہم بھی اپنے عرف میں یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سینئر ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ یعنی دوسرے مجتہدوں میں سے یہ سینئر ہے، زیادہ گہرا سمجھتا ہے، زیادہ تجربہ رکھتا ہے۔ یہ ایک پہچان کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ ہم آیت اللہ العظمیٰ ہیں۔ ہاں، ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ ہم آیت اللہ العظمیٰ ہیں، یعنی تمام مخلوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو ائمہ معصومین اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے پوری مخلوقات کو دیکھتے ہوئے۔ جبکہ ہم کسی مجتہد کو آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں تو وہ دوسرے مجتہدوں سے بڑی نشانی ہے، فرق ہے۔
تو ایک مجتہد کو آیت اللہ العظمیٰ کہنا یہ نسبتاً یہ اضافی چیز ہے، نسبی چیز ہے کہ دوسرے مجتہدوں کی طرف نسبت دیتے ہوئے یہ ان میں سے بڑا اور سینئر ہے، جبکہ ہم ائمہ معصومین کو آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ اگر معیار یہ ہو جائے کہ جو چیز جو صفت ائمہ معصومین پہ بولی گئی ہے وہ کسی اور پہ نہیں بول سکتے تو پھر تو بہت ساری چیزیں ہاتھ سے جاتی ہیں، ان چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر تو آپ کسی کو عالم بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ کثیر روایات میں وارد ہوا ہے، ان میں سے صحیح و سند روایات بھی ہیں کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب بصائر الدرجات صفحہ نمبر 38 میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون، کہ صرف ہم عالم ہیں اور ہمارے شیعہ متعلم ہیں، سیکھنے والے ہیں۔ پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کیا پھر ہم کسی اور کو عالم بھی نہیں کہہ سکتے؟ پھر کسی اور کو حجت الاسلام بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس پر آپ کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ عالم کہا جا سکتا ہے، حجت الاسلام کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ اگر قاعدہ یہی بنایا جائے جو آپ نے آیت اللہ العظمیٰ میں بنایا ہے تو پھر آپ حجت الاسلام بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام بصائر الدرجات میں فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ ائمہ معصومین نے خود ہی فقہا علماء کہا ہے جو عام علماء تھے، اور ائمہ معصومین نے خود ہی حجت کہا ہے، جیسا کہ امام العصر والزمان عجل اللہ فرجہ شریف کی جو روایت ہے جس میں فرماتے ہیں انہم حجتی علیکم، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معنی بعض دفعہ ایک ہوتا ہے اور اس کے مصداق مختلف ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے اور اللہ کے موجود ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کو بھی ہم عالم کہتے ہیں اور ہم حوزات علمیہ میں پڑھنے والوں کو بھی عالم بولتے ہیں، تو ائمہ معصومین پر بھی عالم بولا جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرح یہ بھی عالم ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ معنی اور مفہوم ایک رہے گا لیکن مصداق میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اسی طرح ائمہ معصومین حجت اللہ ہیں کہ جن پر کوئی اور حجت نہیں ہے۔ ائمہ معصومین وہ علماء ہیں جن کا علم خطا نہیں کر سکتا، معصوم ہیں۔ ائمہ معصومین وہ اللہ کی نشانی ہیں کہ جو کائنات کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ دوسرے لوگ بھی علماء ہیں لیکن وہ علماء جن کے علم میں خطا اور غلطی ہو سکتی ہے وہ اللہ کی حجت ہیں، لیکن ان کے اوپر اور حجت موجود ہے۔ وہ اگر اللہ کی بڑی نشانی ہے تو کسی اور کی طرف خاص کی طرف نسبت دیتے ہوئے، تمام مخلوقات کی طرف نسبت دیتے ہوئے نہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ نہیں بھی کہنا چاہتا آیت اللہ العظمیٰ احتیاط کرنا چاہتا ہے تو استعمال نہ کرے، ورنہ حقیقتاً فقہی حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ بولنا اس معنی میں کہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے اس معنی میں بولنا حرام ہے، لہٰذا کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے بھی اصلاً کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی اللہ کی بڑی نشانی، اور کوئی ہمارے پاس نص بھی نہیں ہے، ایسی نص کہ جو معتبر اور واضح الدلالہ نہیں ہے کہ جس سے ہمیں منع کیا گیا ہو کہ آیت اللہ العظمیٰ نہ کہو، اور کوئی ایسا استعمال بھی نہیں ہے کہ بعض دفعہ ایک لفظ استعمال میں خاص ہو جاتا ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے کہ کسی اور پہ نہیں بولا جائے۔ مثلاً علیہ السلام کسی کے ساتھ لکھنا لغوی حوالے سے مشکل نہیں ہے،
لیکن استعمال میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، کسی اور کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے۔ کچھ صفات میں نص آ جاتی ہے کہ کسی اور پہ نہ بولیں، مثلا امیر المؤمنین صرف اور صرف امام علی علیہ السلام ہیں، کسی دوسرے امام کو بھی امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک بندے کا نام محمد ہو اور کنیت ابو القاسم ہو، اس سے منع کیا گیا ہے، کسی اور کے لیے ایسا نام نہیں رکھ سکتے کہ نام محمد ہو اور کنیت ابو القاسم ہو۔ تو آیت اللہ العظمیٰ پر نہ ہمارے پاس نص ہے کہ جو صحیح و سند ہو اور واضح و دلالہ ہو کہ امام کے علاوہ کسی پر بولنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ اس کا استعمال خاص ہو جائے ائمہ معصومین کے ساتھ، اور جب کہ لغت کے اعتبار سے کوئی مشکل ہے نہیں، لہٰذا اگر کوئی بندہ احتیاط کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، ورنہ فقہی حوالے سے کوئی دلیل اس کی حرمت پر موجود نہیں ہے۔ اور کوئی نہ بھی بولے تو یہ تقلید سے بھاگنے کا اس کو حیلہ اور بہانہ نہیں بنا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور علمی اصطلاحات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تقلید کے خلاف ہر وقت سازشوں میں مصروف ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے فقہا اور مجتہدین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔